انسان میں جب انس پیدا ہوتا ہے، انس بڑھتے بڑھتے الفت میں، محبت میں، مودت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، محبت میں بڑھتا بڑھتا عشق تک جا پہنچتا ہے۔ عشق آخری درجہ ہے محبت کا۔ تو جب انسان کے اندر انس اور محبت بڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ محبت جب غالب آ جاتی ہے اور اس کی شدت ہو جاتی ہے، نقطہ کمال تک پہنچتی ہے، تو ہر وہ چیز جو اس کے محبوب سے متناقض ہے، محبوب کی غیر ہے، محبوب کو دور لے جانے والی ہے، ہر وہ چیز جو محبوب کو اچھی نہیں لگتی یا اس کے محبوب کو اچھا نہیں جانتی، وہ بندہ اس کو بھول جاتا ہے، محبوب کے غیر کو بھول جاتا ہے۔ تو جدھر انس ہو جاتا ہے، اس کے غیر کو انسان طبعاً بھول جاتا ہے، دل سے اتار دیتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ذہن سے اتار جاتا ہے۔ اور جو محبوب کو محبوب ہے اور محبوب کو مرغوب ہے، اور جو محبوب کو اچھی لگتی ہے، تو جیسے محبوب کو یاد رکھتا ہے، ویسے محبوب کی محبوب اور مرغوب چیزوں کو یاد رکھتا ہے، محبوب کے اوامر کو بھی یاد رکھتا ہے، محبوب کے احکام کو یاد رکھتا ہے، محبوب جس جس شے کو چاہتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے، محبوب جس جس شے سے نفرت کرتا ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو گویا انس کے اندر ایک قوت نسیان ہے، وہ محبوب سے مانوس ہوتا ہے اور محبوب کے غیر سے غیر مانوس ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ تو جو جس کی محبت نے رخ محبوب حقیقی کی طرف کر لیا، تو اسے محبوب حقیقی سے وہ تعلق پیدا ہوا، وہ محبت پیدا ہوئی، اور بڑھتے بڑھتے وہ اس عشق کے مقام پر پہنچا کہ ماں سوی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور جس کو محبت پیدا ہو گئی مال سے، دنیا سے محبت پیدا ہو گئی، جس کو دنیا سے، مال و دولت سے پیدا ہو گئی، اس میں بھی محبت اسی طرح شدید ہو جاتی ہے جیسے ہم اس وقت کی زندگی گزار رہے ہیں، مادی زندگی، اور اتنا بھول جاتے ہیں اپنی، ہم نے اگر مال کو محبوب بنا لیا، دولت کو محبوب بنا لیا، عہدہ و منصب کو محبوب بنا لیا، طاقت قوت کو محبوب بنا لیا، حرص و ہوس دنیا کو محبوب بنا لیا، تو وہ پھر اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نیکی کو بلا دیتی ہے، حلال و حرام کے فرق کو بلا دیتی ہے، احکام شریعت کو بلا دیتی ہے، عدل و انصاف کو بلا دیتی ہے، رحم و کرم کو بلا دیتی ہے، انسانیت کو بلا دیتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو بلا دیتی ہے۔ محبت جس طرف کا رخ کر لے، اس کے اثرات اور نتائج ایک جیسے۔ جب بندہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اسی انسان کو کہا، ان الانسان لربہ لکنود، وہی انسان جس کو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، جس انسان کو ہم نے اللہ سے محبت کرنے والا بنایا تھا عالم ارواح میں، اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا، اللہ کی قربت، اللہ کی محبت، اللہ کی مناجات اور اللہ کی ملاقات کا طالب بنایا تھا جسے عالم ارواح میں، اور ایسا انسان بنایا تھا کہ ملائک کا مسجود بنا دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم۔ میں نے انسان کو اپنی محبت کا اور اپنے خواص کا اور اپنے اخلاق کا، اپنی انوار و تجلیات کا ایسا خوبصورت مظہر بنایا ہے کہ فرشتوں تم اسے سجدہ کرو، مسجود ملائک بنایا تھا۔ وہ انسان جب اسے زمین پہ اتارا، زمین پر جب اس کو اتارا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسفل سافلین میں ڈال دیا اس کو، زمین میں اتارا تو وہ اسفل سافلین میں چلا گیا، وہی انسان اسفل سافلین، خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گھٹیا سے گھٹیا ماحول میں چلا گیا۔ جب گھٹیا ماحول میں چلا گیا، وہاں بھی محبتیں تھیں، وہاں بھی زینتیں تھیں،
زین للناس حب الشہوات، یہاں بھی حب ہے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث، تو وہاں بھی محبتیں اور زینتیں بکھری پڑی تھی۔ تو آپ دیکھیے تین لفظ آئے ہیں، زین للناس حب الشہوات، زین، حب، شہوات، تین لفظ آئے ہیں۔ شہوتیں، محبتیں، حرص، ہوس، لالچ، کس کا؟ حسن کا، عورتوں کا، بچوں کی محبت، عورتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، کرسی اور عہدہ و منصب کی محبت، حکومت و سلطنت کی محبت، طاقت کا نشہ، قوت کا نشہ، سلطنت کا نشہ، بادشاہی کا نشہ، آرام دہ گھروں کی محبت، زندگی کی آسائشیں، راحتیں، فخر، دنیا سیلوٹ مار رہی ہے، نوکر چاکر کھڑے ہیں، یہ ساری شہوتیں ہیں۔ عزت ہے، نفس پرستی ہے، کبر ہے، غرور ہے، تمکنت ہے، خود غرضی ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کی شہوتیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں۔ پھر قرآن مجید نے خالی شہوات نہیں کہا، ان شہوات کو بڑا طاقتور بنایا، گمراہ کرنے کے لیے ان کے پیچھے ایک قوت اور رکھی، اور وہ کیا؟ فرمایا حب الشہوات، خالی شہوتیں نہیں، شہوتیں تباہی پھیلانے کے لیے خود ہی کافی تھیں، انسان کو ظالم کر دینے کے لیے خود کافی تھیں، گمراہ اور بہکا کر دینے کے لیے خود کافی تھیں، لوگوں کا خون بہانے کے لیے شہوتیں خود کافی تھیں، عزتیں لوٹنے کے لیے خود کافی تھیں، ناحق مال کھا جانے کے لیے خود کافی تھیں، دنیا میں تباہی اور بربادی اور ہلاکت پیدا کر دینے کے لیے خود کافی تھیں، نا انصافی کے لیے خود کافی تھی شہوتیں خود، مگر ان پر اکتفا نہیں کیا، ان کے پیچھے ان کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے فرمایا حب الشہوات، صرف شہوتیں نہیں رکھی، ان شہوتوں کی بڑی شدید محبت بھی رکھی، شہوتوں کی محبت، سونے پر سہاگا ہو گیا۔ اور پھر آگے توجہ کیجئے کہ صرف شہوتوں کی محبت پر اکتفا نہیں کیا، حب الشہوات پہ نہیں، اس سے پہلے لفظ لائے زینا للناس حب الشہوات، ان کو مزین کر دیا، بڑا اپیلنگ کر دیا، بڑا فیسینیٹنگ کر دیا، بڑا لبھانے والا کر دیا، تین لفظ زنجیروں میں جکڑ دیا، قیدی بنا دیا، انسان کو قیدی بنا دیا، شہوتوں کا، شہوتوں کی محبتوں کا، محبتوں کی زینتوں کا قیدی بنا دیا انسان۔ اور ان شہوتوں میں عورتوں کی شہوت ہے، اولاد کی شہوت ہے، سونے چاندی کی شہوت ہے، مال و دولت کی ڈھیروں کی شہوت ہے، انعام و حرث کی شہوت ہے، زراعت کی شہوت ہے، اور پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زیب و زینت ہے، جن کی محبتوں میں انسان ایمان کو ترک کر گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے، احکام شریعت کو بھول گیا ہے، حلال و حرام کو بھول گیا ہے، انسانیت کو بھول گیا ہے، نیکی بدی کے فرق کو بھول گیا ہے، خیر و شر کو بھول گیا ہے، حیا اور بے حیائی کو بھول گیا ہے، خون حق اور خون ناحق کو بھول گیا ہے، جھوٹ کو بھول گیا، پوری دنیا میں کرپشن، حرام خوری، بے حیائی، ظلم، جور، جبر، ستم، نا انصافی، لوٹ مار، اس کی آگ لگ گئی ہے۔ یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ حب الشہوات نے۔ اور یہ جو محبتیں ہیں شہوتوں کی، ان کو مزین کیا ہے اس دنیا میں، مزین کیا، تو یہ بھی محبتیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو ان محبتوں کا قیدی بن گیا، اسفل سافلین، وہ گھٹیا نہیں رہا، گھٹیوں میں بھی گھٹیا تر ہو گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، گھٹیا تر ہو گیا جو ان محبتوں کا قیدی ہو گیا۔ اور اس کے لیے پھر قرآن نے لفظ استعمال کیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس انسان کے اندر مال کی بہت شدید محبت رکھی گئی ہے، بہت شدید محبت رکھی گئی ہے مال کی۔ تو محبت کا لفظ اللہ پاک نے اس انداز میں بھی استعمال کیا۔ یہ ساری محبتیں ہیں
پھر یہ محبتوں کی ساری زینتیں ہیں، یہ شہوتیں ہیں، ان شہوتوں کی محبتیں ہیں، ان محبتوں کے پیچھے زینتیں ہیں، اور یہ انسان کی جبلت میں رکھی گئی ہیں، طبیعت میں رکھی گئی ہیں، زین للناس، انسان کی جبلت میں رکھی گئی ہیں. کیونکہ میں نے پہلی آیت پڑھی، خلق الانسان من علق، تعلق ہے، وہ تعلق بھلا جہاں سے جڑ جائے، بھلے آپ اپنا تعلق دولت سے جوڑ لے. جب دولت کے عاشق ہو گئے تو پھر حلال کے طریق سے آ رہی ہے یا حرام کے طریق سے بھول جائیں گے، کہاں صرف ہو رہی ہے بھول جائیں گے، جائز ہے ناجائز ہے بھول جائیں گے، حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں، دولت ہے بھول جائیں گے، تعلق جائز ہے ناجائز ہے بھول جائیں گے. تعلق اندھا کر دیتا ہے، محبت اندھا کر دیتی ہے انسان کو. یہ جو محبتیں ہیں، اور اسی محبت کے ساتھ زندگی کی ترجیحات مقرر ہوتی ہیں، یہ ترجیحات مقرر ہوتی ہیں. قرآن مجید نے اسی محبت کو جس پر انسان کی جبلت قائم ہے کہا بل تحبون العاجلہ، یہ جو دنیا ہے فوری طور پہ جس کا نفع ملتا ہے، فوری طور پہ جس کا فائدہ ملتا ہے، راحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، دولت سلطنت سے آرام ملتا ہے، ایک جھوٹی عزت ملتی ہے، جھوٹی تسکین قلب ملتی ہے، یہ جو شہوت ہے عزت، بل تحبون، تم اس عاجلہ سے بڑی محبت کرتے ہو. دوسرے مقام پہ سورہ الاعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، جب محبت کسی چیز کی چھا جاتی ہے تو زندگی میں ترجیحات مقرر ہو جاتی ہیں، پھر آپ آخرت کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں آخرت کو. آخرت کو کس نے دیکھا، بلکہ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اس پر سب اس کو ایثار کرتے ہیں، سب کچھ اس پہ قربان کر دیتے ہیں. تؤثرون، ایثار کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور باقی ہر چیز جو آخرت ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. محبت آپ کو اندھا بنا دیتی ہے، بھلے کسی چیز کی محبت ہو جائے. اور پھر قرآن مجید نے سورہ الفجر میں اسی طرح فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جب مال کی محبت کے پیچھے تم پڑ جاؤ تو وہ تمہیں اندھا کر دیتی ہے، ہر چیز مؤخر، مال مقدم، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال کے اندر. چونکہ مال کے ذریعے ہر راحت ملتی ہے، اچھا گھر ملتا ہے، اچھی گاڑی ملتی ہے، اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا بیٹھنا ملتا ہے، اچھا لباس ملتا ہے، دنیا میں زیب و زینت ملتی ہے. مالدار آدمی ہر جاتا ہوا اپنے حرص و حوث کی وجہ سے آپ کو سلام کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا رقب دیتا ہے، زمین و آسمان کے کلام میں ملاتا ہے. مال آپ کی گردن کو آکار دیتا ہے، مال آپ کو فرعون بناتا ہے، مال آپ کو قارون بناتا ہے، مال آپ کو نمرود بناتا ہے، مال آپ کو یزید بدبخت ملعون بناتا ہے، مال آپ کو ہر ظالم بناتا ہے. مال ہی مال ہے دنیا کا. تو یہ رخ ہے، جس رخ کی محبت ہو جائے اس میں انسان آگے اندھا ہو جاتا ہے. مگر یہ بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ ہر صورت انسان نے محبت کرنی ہی کرنی ہے. اور یہ مظاہر قرآن نے 6 مظاہر بیان کر دیے، اور ان 6 مظاہر کے بعد آخر میں فرمایا ٹھیک ہے عورتوں کی بھی محبت ہے، اولاد کی بھی محبت ہے، مال و دولت کی بھی محبت ہے، طاقت و سلطنت کی بھی محبت ہے، اور زراعت کی بھی محبت ہے، عزت اور جاہ و منصب کی بھی محبت ہے، اپنے نفس اور غرض کی بھی محبت ہے. مگر اینڈ پہ فرمایا جا کے یاد رکھو کہ ایک محبت ادھر بھی ہے جہاں سے آئے ہو، ایک اللہ کی محبت بھی ہے. تم دنیا کے ان زائل ہو جانے والے حسن و جمال میں مرے مرے جا رہے ہو، ایک حسن و جمال وہ بھی ہے جو کبھی مرجائے گا نہیں، جس پر کبھی عمر رسیدگی نہیں آئے گی، جس حسن پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جس حسن کی انوار و تجلیات میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور وہاں بخشش ہی بخشش ہوگی، اور اس کی قربتوں کی لذت تم اس دنیا میں کسی حسن کی قربت سے اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو چونکہ انسان کا معنی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے مانوس ہونا، یہ بیسک معنی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کیا، کون سا راستہ اختیار کیا. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے
اس لیے جب محبت پیدا ہوتی ہے تو محبت پیدا ہونے کے جیسے میں نے مظاہر بیان کیے، مظاہر، اب اس کے اسباب بھی ہیں۔ محبت جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے اسباب بھی ہیں۔ کوئی محبت طمع کی وجہ سے پیدا ہوتی، اب یہ جھوٹی محبتیں بتا رہا ہوں، جھوٹی محبتیں جنہوں نے ختم ہو جانا ہے، جنہوں نے آخرت میں کوئی نفع نہیں دینا، جھوٹی محبتیں طمع سے۔ آپ کا طمع ہے، آپ کو حرص ہے، لالچ ہے، کوئی مفاد ہے، نوکری کا مفاد، پیسے کا مفاد، رہنے کا مفاد، کام کاج کا مفاد، جاب کا مفاد، تو طمع بھی ایک جعلی قسم کی محبت آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی وہ محبت حقیقی نہیں ہوتی مگر ظاہر ہوتی ہے، طمع۔ میں جھوٹی چیزوں کو نکال رہا ہوں آپ کے اندر سے، پہچانو، سچ اور جھوٹ کے فرق کو پہچانو، اصل اور نقل کے فرق کو پہچانو۔ جو محبت طمع سے پیدا ہوگی وہ کبھی دائمی نفع مند نہ ہوگی۔ کچھ محبت جنس سے پیدا ہوتی ہے، جنسی محبت آپ سمجھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ عورتوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ جنس کی محبت ہے۔ تیسری کچھ محبت نفع سے پیدا ہوتی ہے، ایک شخص آپ کو نفع پہنچا رہا ہے، احسان کرتا ہے، وقتاً فوقتاً پیسے دے دیتا ہے، کام کاج کر دیتا ہے، اور ضروریات پوری کر دیتا ہے، حاجات پوری کر دیتا ہے، آپ پر اتنے احسانات کرتا رہتا ہے، بھلائی کرتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے اس نفع پہنچانے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ مگر یہ وہ محبت ہے، جس دن اس نے آپ کو نفع پہنچانا چھوڑ دیا، آپ کی محبت کم ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس جنس سے محبت ہے، جس دن اس جنس نے بے وفائی کر دی یا اس جنس پر وہ حسن نہ رہا، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ جس دن اس سے آپ کا طمع نہ رہا، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کبھی محبت وصف کی وجہ سے ہوتی ہے، چوتھی قسم اوصاف، کوئی حسین و جمیل ہے، کوئی بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کوئی بڑا اچھا شاندار پلیئر ہے، آپ کا آئیڈیل ہے، بڑا کرکٹر ہے، بڑا ہاکی فٹ بال کھیلنے والا ہے، اس کے فن کی وجہ سے محبت ہے، وہ ہیرو ہے آپ کا، اس کو چاہتے ہیں۔ لیکن جس دن اس کا حسن ڈھل گیا، کوئی خوش الہان پڑھنے والا ہے، گانے والا ہے، جس دن اس کی آواز ڈل گئی، محبت ختم۔ جس دن اس کا سکل بڑھاپے کی وجہ سے نہ رہا، اس کی محبت ختم۔ تو وصف کی محبت وصف کے ڈھل جانے سے جاتی رہتی ہے۔ کبھی محبت خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی خواہش ہے، جب تک خواہش آپ کی پوری ہوتی رہے گی یا وہ خواہش آپ کو مزہ دے گی، محبت رہے گی۔ جب وہ خواہش مزہ دینا بند کر جائے یا آپ کی خواہش نہ رہے، محبت ختم ہو جائے گی۔ کبھی رشتہ داری کی خونی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے، یہ محبتوں کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری عارضی محبتیں ہیں، ساری ڈھل جانے والی محبتیں ہیں، ڈھل جانے والی محبتیں ہیں۔ مگر نقطہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ محبت جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اگر وہ محبت ہے حقیقی، مگر جس نوعیت کی بھی ہے، اس کے اوصاف، اس کی تاثیرات، اس کے اثرات ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی کسی ہستی سے محبت ہے تو وہ اس کو محبت مجازی کہتے ہیں، اور اگر جنت اور حسن آخرت کی محبت ہے تو اس کو محبت اخروی کہتے ہیں۔ پہلی محبت مجازی محبت دنیاوی ہے، اور دنیاوی محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں مجازی محبتوں کی۔ حسن آخرت اور جنت کی محبت ہے تو وہ محبت اخروی ہے، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان سب سے بلند محبت محبت حقیقی ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی محبت ہے۔